عالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی اس محفل کے صدر جناب رفیع انصاری صاحب، مہمان خاص جناب جان عالم رہبر صاحب، جناب عبدالجلیل انصاری صاحب، جناب قطب الدین شاہد صاحب اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل فہمی کے میدان میں کمزور ہونے کے باوجود میں نے اس دعوت کو قبول کیا تو یہ محض بلال سر اور ملک سر کی محبت ہے، جس کی وجہ سے میں بطور خاص انکار نہیں کر سکا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم لوگ امیر حمزہ بھی جانتے ہیں، ہمارے سر بھی جانتے ہیں، فراز سر، مخصوص سر، کہ ہم لوگ اپنی نجی محفلوں میں اس بات کے شاکی رہتے ہیں کہ آج کل چاہے وہ اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں، متن سے ہمارا رشتہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے بہت پہلے تعلیم کے موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطبات پڑھ رہا تھا۔ اس ایک خطبے میں انہوں نے یہ کہا، وہ علم دین کے حوالے سے وہ بات تھی کہ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارا تعلیمی معیار بہت کمزور ہے، اور اس کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ متن سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جو اصل متن ہے، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، اور چاہے دوسرے متون ہوں، اور وہ چاہے شاعری ہو، ہمارا رشتہ جو ہے وہ متن سے کمزور ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگ بنیادی باتیں سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی متن ہمارے سامنے آئے تو ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور ہم کو اپنے اسٹوڈنٹس تک، اپنے شاگردوں تک جو بات پہنچانی چاہیے وہ پہنچ نہیں پاتی ہے۔ مولانا آزاد نے یہ ذکر کیا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شرحوں پر زیادہ انحصار کر لیا ہے، چاہے وہ قرآن کی ہو چاہے حدیث کی ہو، اور اس وجہ سے ہمارا جو معیار ہے تعلیم کا وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تو آج کی دعوت کو قبول کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، بغیر کسی شش و پنج کے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمارا ہر چیز، چاہے ہم جتنے بڑے بڑے پروگرام کر لیں، لیکن اس کی افادیت اتنی نہیں ہوگی جتنا اس پروگرام کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس سلسلے کو بلال سر اور ملک سر اور دوسرے ان کے جو معاونین ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ایک تمہید کے طور پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ غزل فہمی یا شعر فہمی سے ہماری مراد کیا ہے؟ پہلی جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ شاعر نے ایک شعر کے اندر جو کچھ کہا ہے، یعنی کیا کہا ہے، موضوع کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ ہم
سمجھ لیں۔ دنیا کے تمام جو موضوعات ہیں اس میں پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے، دوسرے تمام موضوعات چاہے سائنس کے ہوں یا سوشل سائنس کے ہوں، اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن شاعری اور ادب ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فن ہے جس میں ہم کیا کو تو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلی اس سے ہم کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بات کیسے کہی گئی ہے۔ بہت بنیادی بات یہ ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ چاہے دنیا کے کوئی بھی موضوع پر گفتگو ہم کر رہے ہوں، کسی بھی موضوع پر بات چل رہی ہو، لیکن جس چیز کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے۔ اور جب تک زبان سے واقفیت نہیں ہوگی کما حقہ، اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم کو اس موضوع پر مثلاً فزکس میں دسترس حاصل ہے، اور اس فزکس کی جو اصطلاحات ہیں، جو الفاظ یعنی اس کی جو زبان ہے، اس کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو فزکس نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کسی طرح نہیں رہنی چاہیے۔ یعنی موضوع اپنی جگہ، لیکن موضوع کو بیان کرنے والی جو چیز ہے وہ زبان ہے۔ اس لیے ہم کو ہر سبجیکٹ میں اور بطور خاص زبان کا استعمال، تخلیقی سے مراد میری یہ ہے کہ ہم لوگ لغت کے ذریعے لفظ کے جو معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لغت میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہت آگے بڑھ کر کے شاعر اور ادیب اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ چیز ہم کو سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اور جب تک ہم لوگ اس لفظ کو، وہ معنی نہیں جو لغت کے اندر موجود ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن وہ معنی جس کو بطور خاص شاعر نے استعمال کیا، اور ہر شاعر اس کو الگ الگ طریقے سے استعمال کرتا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ میر بڑا شاعر ہے یا اقبال بڑا شاعر ہے، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہوں نے لفظ کو بڑی تخلیقی استعمال کیا ہے، اور ان کے ذہن میں جو موضوع ہے اس موضوع کو اپنے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے بہت بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس محفل میں جو شریک ہوتے ہیں اور ہم لوگ خود اس میں شامل ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ الفاظ پر غور کرتے رہیں، تب جا کر کے یہ غزل فہمی ہو یا شعر فہمی، اس کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تمہیدی بات تھی۔ اب میں آتا ہوں اس غزل پر جو میرے ذمے ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا تعارف اپنے سیماب انور سر نے پہلے ہی پیش کر دیا ہے۔ ایک بات بس یہ کہ یہ 18ویں صدی کے، جیسا کہ انہوں نے بتایا 1706 یا 7 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1781 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی یہ 18ویں صدی کے شاعر ہیں۔ اور ہمارے جو شمالی ہند کی شاعری شعراء کی جو پہلی کھیپ ہے، ان سے پہلے اور لوگ بھی شاعری کر رہے تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر مانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اردو میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، غزل کہنا، لیکن باقاعدہ طور پر پورے طور پر جو ہے یہ وہ زمانہ تھا 18ویں صدی کا ابتدائی زمانہ جس میں بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے۔
جیسے میر تقی میر ہیں، خواجہ میر درد ہیں، اور سودا ہیں، مرزا سودا اور میر سوز، یہ اس دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ اس زمانے میں بڑا شاعر اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ بڑا شاعر ہونے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس نے کتنے اصناف میں شعر کہے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر میر تقی میر کے سامنے کچھ بات چل رہی تھی، تو میر تقی میر نے کہا کہ ہمارے زمانے میں 2.5 شاعر ہیں، تو 2.5 شاعر ہیں، تو کسی نے توجہ دلائی کہ فلاں شاعر میر سوز، تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو 2.25 مان لیتے ہیں۔ تو یہ دو، یعنی میر تقی میر اور مرزا سودا پورے شاعر تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، قصیدے بھی کہے ہیں، مرثیے بھی کہے ہیں، مثنوی بھی کہی ہے، رباعی بھی کہی ہے، اور نظمیں بھی کہی ہیں۔ اس وجہ سے یہ پورے شاعر ہیں۔ آدھے میر درد ہیں اور پونا جو ہے میر سوز ہے۔ پاؤ، اچھا۔ تو جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مرزا سودا جو ہے قصیدے کے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن چونکہ غزلیں بھی کہی ہیں انہوں نے، لیکن اچھی غزلیں کہی ہیں، تو یہاں پر اس محفل میں میرے حصے میں مرزا سودا کی یہ غزل ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ غزل پڑھتا ہوں۔ بے وجہ نہیں ہے آئینہ ہر بار دیکھنا، کوئی دم کو پھولتا ہے یہ گلزار دیکھنا۔ کچھ نسخوں میں ایسا ہے، کوئی دم میں پھولتا ہے یہ گلزار دیکھنا۔ ہر نقش پا پہ تڑپے ہے یارو ہر ایک دل، ٹک واسطے خدا کے یہ رفتار دیکھنا۔ نئے حرفوں نئے حکایتوں نئے شوروں نئے سخن، نئے حرفوں نئے حکایتوں نئے شوروں نئے سخن، نئے سیر باغوں نئے گل و گلزار دیکھنا۔ دیکھیے اس میں، اس غزل میں کچھ ترتیب اشعار کی اس طرح ہے۔ یہ نئے حرف والے شعر سے پہلے یہ شعر ہے جو مقطع کے طور پر ہے یہاں پر۔ تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، یہ بطور مقطع انہوں نے نہیں کہا، دیوان سے میں نے دیکھا تو یہ شعر بطور مقطع نہیں ہے۔ تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، تو بھی ٹک اس کو جا کے ستمگار دیکھنا۔ اس کے بعد ہے دیکھیے، نئے حرفوں نئے حکایتوں نئے شوروں نئے سخن، نئے سیر باغوں نئے گل و گلزار دیکھنا۔ خاموش اپنے کلبے احزا میں روز و شب، تنہا پڑے ہوئے در و دیوار دیکھنا۔ یا جا کے اس گلی میں جہاں تھا تیرا گزر، لے صبح تا بشام کئی بار دیکھنا۔ تسکین دل نہ اس میں بھی پائی تو بہر شغل، پڑھنا یہ شعر گر کبھو اشعار دیکھنا۔ کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، پر جو خدا دکھائے سو ناچار دیکھنا۔ تو یہ ہے سودا کی غزل۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں وہ ہو چکا، اوپر آگے نا، پہلے میں نے پڑھا اس کو۔ پہلے شعر میں دیکھیے، بے وجہ نہیں ہے آئینہ ہر بار دیکھنا۔
آپ سبھی لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ آئینہ ہماری شاعری میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے علامت کے طور پر، اور بکثرت استعمال ہوا ہے۔ آئینہ کبھی دنیا کی علامت ہے، کبھی عاشق کی علامت ہے، کبھی معشوق کی علامت ہے، اور آئینہ کبھی اپنے لفظی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر آئینہ اپنے لفظی معنی میں ہے جو آئینہ، یا تو پھر دنیا کے معنی میں ہے۔ دنیا کے لیے بھی آئینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تصوف کے میدان میں جو ہے آئینہ کا لفظ دنیا کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے۔ تو بے وجہ نہیں ہے آئینہ ہر بار دیکھنا۔ یہ محبوب جو ہے اس کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار آئینے کو دیکھتا ہے، اور بار بار آئینے کو دیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہر بار کہنے سے ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ جتنی بار سجتا سنورتا ہے اتنی بار وہ آئینے کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر بے وجہ نہیں ہے آئینہ ہر بار دیکھنا۔ تو وہی محبوب جو ہے، معشوق جو ہے، وہ بار بار آئینہ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنا اب خوبصورت گلزار اپنے آپ کے لیے، وہ گلزار کا استعمال یعنی اپنی خوبصورتی کے لیے گلزار کا استعمال، کہ اب ہم کتنا گل و گلزار لگ رہے ہیں، اب ہمارے چہرے پر کتنی خوبصورتی آئی ہے، یہ بات یہاں پر ہے۔ اگر اس شعر میں ہم اس کو مجازی عشق نہ لے کر کے حقیقی عشق مراد لیں، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر معشوق سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اور بھی شعر آسان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بار بار وہ دنیا کو دیکھتا ہے کہ اب کتنا دنیا خوبصورت ہے۔ اس سلسلے میں بڑا خوبصورت شعر ہے، بالکل واضح ہو جائے گا یہ شعر۔ غالب کا شعر ہے، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ یہ شعر ذہن میں آ گیا؟ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، یہ پوری جو کائنات ہے یہ ایک معشوق کے جلوے کے علاوہ کچھ اور نہیں، یہ ایک معشوق کے جلوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں وہ دلیل ہے اس بات کی، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی حسین اور خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ حسن جو ہے وہ خود بھی ہوتا ہے، یعنی خوبصورت انسان، یا اللہ تعالیٰ تو سب سے بہرحال خوبصورت، تو وہ بار بار چونکہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم لوگوں کی موجودگی یہ خوبصورتی کی دلیل ہے۔ تجھی کو جو یاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ ایک شعر اور ہے، پڑھ دیتا ہوں غالب کا،
بڑا اچھا سا شعر ہے اس لیے، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پیدا دنیا کو کیا لیکن اس سے فارغ نہیں ہوا، ابھی مزید وہ پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھتا رہے۔ تو یہ دو شعر جو غالب کے تھے یہ بڑے خوبصورت بھی تھے، اور اس شعر کو اور بہتر طریقے سے واضح کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر اس کو پڑھ دیا۔ اور دوسرے لوگوں کی بھی اشعار ہیں، ہر نقش پا پا تڑپے ہے یارو ہر ایک دل، ٹک واسطے خدا کے یہ رفتار دیکھنا۔ اب محبوب کے چال کو، محبوب کے خرام ناز کو کی تعریف تمام ہمارے کلاسیکی شعراء نے مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں کی ہے، تو یہاں پر بھی اس شعر میں یہاں پر محبوب کی خوبصورتی نہیں بلکہ محبوب کے چلنے کی خوبصورتی کا بیان کیا گیا ہے، اور اس محبوب کی جو چلتے ہوئے نقش پا جو بن رہے ہیں، چونکہ اتنا خوبصورت انداز میں محبوب چل رہا ہے کہ زمین پر پاؤں کے جو نقش بن رہے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، ذرا تم بھی دیکھو نا۔ ٹک واسطے خدا کے یہ رفتار دیکھنا۔ اب اس میں دیکھیے ہمارے قدیم شعراء جو ہے جہاں تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کرتے ہیں وہاں رعایتوں کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے نقش اور دل کا بڑا رعایت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے نقش اور دل۔ دل پر نقش ہوتا ہے، بولتے ہیں نا دل پر نقش ہو گیا، تو یہاں پر اس کی جو نقش ہے وہ کہاں پڑ رہا ہے؟ دل پر نقش ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر بھی بڑا اچھا سا شعر ایک ہے غالب کا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر، یعنی چل وہ رہا ہے محبوب معشوق، اور یہاں پر کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ شراب کو، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ ہاں رفتار۔ پھر اس کے بعد جو دیکھیے جو تشریح کا جو معاملہ تھا خاص طور پہ انہی دونوں اشعار میں تھا، باقی یہ جو آگے اشعار آ رہے ہیں یہ تسلسل ہے۔ ایک سودا کے بارے میں ایک خیال یہ ہے، بلکہ ایک کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں سودا کے لوگ، کہ چونکہ وہ بنیادی طور پر قصیدے کے شاعر تھے اور قصیدے میں تسلسل ہوتا ہے، تو انہوں نے بہت سی جگہوں پر اپنے غزل میں بھی وہ تسلسل ہے رکھا ہے، تو اس زمانے کی غزلوں میں جو تسلسل ہوتا تھا اس کو قطع بند کرتے تھے اور بیچ میں وہ قاف لکھ دیا کرتے تھے شعر کے درمیان، کہ اب یہاں سے جو اشعار ہیں 1 2 3 شعر
تو وہ قطع بند ہے، یعنی آپس میں معنوی تعلق ہے۔ غزل کی سب سے بڑی خصوصیت یا انفرادیت یہ ہے کہ ظاہری انفرادیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے بہت سے لوگوں نے مسلسل غزلیں کہی ہیں، اور ہمارے قدیم شعراء نے قطع بند غزلیں کہی ہیں، یعنی قطع بند اشعار کہیں ہیں غزلوں کے اندر۔ تو یہاں سے جب شروع ہو رہا ہے، تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، تو بھی ٹک اس کو جا کے ستمگار دیکھنا، تو یہاں سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں وہ سب کے سب قطع بند ہیں۔ میں نے وہ دیوان ان کا دیکھا تو تمام اشعار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، معاش تو ایک وہ ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں، ذریعہ معاش، اور ایک معاش ہوتا ہے حالات زندگی اور طرز زندگی ہوتا ہے۔ معاش کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو طرز زندگی ہے یا ہمارے جو حالات ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہاں معاش جو ہے ذریعہ معاش نہیں ہے بلکہ طرز زندگی یا حالات زندگی۔ تو تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، تو بھی ٹک اس کو جا کے ستمگار دیکھنا۔ اب عجیب بات ہے کہ سودا کی جو حالت جس کی وجہ سے ہوئی ہے اسی سے کہہ رہے ہیں تم بھی جا کے دیکھ لو، تم بھی ذرا، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ اب اس میں مکر شاعرانہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم تو شاعر ایسا کہتا ہے کہ جیسے وہ محبوب کے فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے وہ کسی طریقے سے اس کی توجہ مبذول نہیں کرا سکے، تو کہہ رہے ہیں دیکھو کم سے کم کہ تمہاری وجہ سے کیا حال ہوا ہے، تم تو جا کے دیکھ لو نا اس کو، تو کم سے کم اس طریقے سے تو آئے گا دیکھنے کے لیے۔ تجھ بن عجب معاش ہے سودا کا ان دنوں، تو بھی ٹک اس کو جا کے ستمگار دیکھنا، نئے حرفوں نئے تو حکایتوں نئے شعروں نئے سخن۔ تو یہ ظاہر بات ہے اب وہ اس کی وجہ سے، محبوب کی وجہ سے جو حالت شاعر پر ہوئی ہے اس کا ذکر اس میں انہوں نے کیا ہے۔ نئے حرف یعنی کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے۔ حرف کا مطلب شکوہ شکایت بھی ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے، حرف گیری ہم کہتے ہیں۔ نئے حکایت نئے شعر نئے سخن کچھ نہیں، یعنی ایک بالکل جمود یا گئی گزری کیفیت میں پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، نئے سیر باغو نئے گلو گلزار دیکھنا۔ بہت سے شعراء نے، ابھی تو ذہن میں میرے نہیں ہے لیکن بہت سے شعراء نے کہا جب کہ محبوب تو نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑا اچھا سا شعر ہے اگر یاد ہو کسی کو، فانی کا شعر تھا ہم لوگوں کے نصاب میں، ابھی پچھلے اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بڑا اچھا سا شعر تھا کہ اس کا مفہوم یہی تھا کہ تمہارے بغیر جیسے دنیا پہلے تھی ویسے دنیا اب بھی ہے، لیکن ایک ہاں پہلے بھی دنیا ویسی تھی اور اب بھی دنیا ایسی، لیکن ایک تمہارے بغیر میرا جو حال ہے وہ تم دیکھو، یعنی وہ کیا حال ہے اس پر چھوڑ دیا، جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہاں تو یہ دوسرا شعر ہے، اب بھی دنیا بستی۔ خیر،
خاموش، اب دیکھیے ایک شعر یاد تھا مجھ کو بھی بھول گیا میں، چلیے، خاموش اپنے کلبے احزاں میں، اس کو دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، احزاں حزن کی جمع ہے، کلبہ کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کے، خاموش اپنے کلبے احزاں میں روز و شب، تنہا پڑے ہوئے در و دیوار دیکھنا۔ اب وہ محبوب کے بغیر جو اس پر کیفیت گزر رہی ہے، جو حالت گزر رہی ہے، آنے والے تمام اشعار میں اسی کا ذکر انہوں نے کیا ہے، خاموش اپنے کلبے احزاں میں۔ ایک احزاں پڑھیں گے تو مطلب یہ کہ وہ جو گھر ہمیں برابر غم ہی دیتا رہے، وہ ہمارے غموں میں اضافہ ہی کر رہا ہے، اور اگر احزاں پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا گھر نہیں بلکہ وہ غم خانہ ہے، وہ غم خانہ ہے۔ خاموش اپنے کلبے احزاں میں روز و شب، تنہا پڑے ہوئے در و دیوار دیکھنا، ایک یہ کیفیت واضح ہو گیا مقصود بھائی؟ ہاں دیکھیے اسی زمین میں بالکل میر نے غزل کہی ہے اور یہی ردیف بھی ہے، وہ میں آپ کو شعر ایک سناتا ہوں۔ ہاں تو میں یہ شعر پر پہنچا تھا، خاموش اپنے کلبے احزاں میں روز و شب، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل اسی ردیف میں اور اسی زمین میں خواجہ میر درد کی غزل ہے، اور یہ شعر بالکل اسی مفہوم میں ایک دوسرا شعر ہے جو مزید اس شعر کی وضاحت کرے گا۔ یہ دیکھیے، کیسا چمن ہے کہ ہم سے اسیروں کو من ہے، کیسا چمن ہے کہ ہم سے اسیروں کو من ہے، چاقِ قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا، باغ کی دیوار دیکھنا، یعنی وہ کیسا چمن ہے، کیسا چمن یعنی اس کے سامنے کہ ہم سے اسیروں، ہم سے اسیروں یعنی ہم قید میں ہیں شاید، اور وہاں پر وہ اپنے غم خانے میں قید ہے، اور لیکن یہاں پر قید کہاں پر ہے؟ وہ قید خانے میں، لیکن میر تقی میر بہرحال میر ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹے سے حرف کے ذریعے سے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کیسا چمن ہے ہم سے اسیروں کو منع ہے، ہم سے، بس اس پر غور کیجیے، ہم سے اسیروں، اب اس پر سے کیا مراد ہے سوچتے رہیے، ہم جیسے، ہم جیسے، ہم جیسے دونوں باتیں ہیں، تو یہ ہاں لہجے پر منحصر، ہاں لہجے پر۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں، یا جا کے اس گلی میں جہاں تھا تیرا گزر، لے صبح تا بشام کئی بار دیکھنا، یا جا کے اس گلی میں جہاں تھا تیرا گزر، لے صبح تا بشام کئی بار دیکھنا، اس گلی میں جہاں سے گزر ہوا تھا بس وہیں جا کر کے اپنی یاد کو تازہ کرنا۔ ہماری شاعری جو ہے، چونکہ عربی اور فارسی سے، آپ عربی شاعری پڑھیں گے تو محبوب کا گزر جن جن راستوں سے ہوتا ہے اس راستے کا ذکر کرتا ہے، اور ان چیزوں کا، ان جگہوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہ تاثر موجود ہے، یا جا کے اس گلی میں جہاں تھا تیرا گزر، وہاں ہے نہیں محبوب، صرف ادھر سے گزرا تھا، جہاں تھا تیرا گزر، لے صبح تا بشام کئی بار دیکھنا۔
تسکین دل نہ اس میں بھی پائی تو بہر شغل، پڑھنا یہ شعر گر کبھو اشعار دیکھنا۔ اب ظاہر بات ہے اوپر تمام شعر میں 2-3 شعر جو ہیں اس میں تمام شعر میں اپنے غم اپنی تکالیف کا ذکر کیا ہے، تو اس سے کہاں تسکین دل ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب میں بھی اگر ہمیں اطمینان اور سکون نہ ملا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ یہ شعر جو آگے آ رہا ہے اس کو پڑھیں گے، پڑھنا یہ شعر گر کبھو اشعار دیکھنا۔ بہر شغل، شغل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، شغل میں یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام بلا وجہ کیا جائے، بس ایسے ہی کام کیا جائے، اس کا کوئی خاص مقصد نہ ہو۔ دیکھیے مالیگاؤں کے شاعر نے یہ مشغلہ ہے، یہ مشغلہ نہیں مرہم ہے دل کے زخموں کا، تمام رات ستاروں سے گفتگو کرنا، یہ مشغلہ نہیں مرہم ہے۔ تو یہ تمام رات جو ستاروں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ مشغلہ نہیں ہے، یعنی بیکار کی کیفیت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مرہم ہے یہ مشغلہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشغلہ کا ایک معنی تو مصروفیت ہوتی ہی ہے، لیکن شغل اور مشغلہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بس بلا وجہ کے بے معنی بے مقصد وہ کام وہ کرنا۔ اب دیکھیے ایک شعر ہے اب شغل ہے یہی دل ایذا پسند کا، بڑا اچھا سا شعر ہے، دیکھیے اب شغل ہے یہی دل ایذا پسند کا، جو زخم بھر گیا ہے نشاں اس کا دیکھنا، جو زخم بھر گیا ہے نشاں اس کا دیکھنا۔ ہاں اب وہ بہر شغل شاعر کون سا شعر پڑھ رہا ہے؟ یہ آخری شعر یہ دیکھیے، کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، پر جو خدا دکھائے سو ناچار دیکھنا۔ تو یہ شعر بھی بالکل واضح ہے، اور یہیں پر میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنے یہ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ بہت۔